نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمرہ مین حکیم کامران جو کہ مجھے اسسٹ کرتے ہیں، ان سے میں سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے زخم کو چاروں طرف سے دکھانا ہے۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک مریض موجود ہیں، پرچہ دکھائیے گا بیٹا اور آپ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایک پیشنٹ ہے، جس دن کراچی شہر میں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی تھی اس دن یہ پہلی مرتبہ آئے تھے 12 ستمبر کو۔ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں، اور یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور ڈائبٹک فوڈ گینگرین کے حوالے سے یہ پیشنٹ ہے۔ بیٹا یہ مکھی اڑاتے رہنا، مکھی نہ بیٹھے اس میں۔ اور یہ ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا تھا، اور جب یہ آئے تھے پہلے ہی ایلوپیتھک ڈاکٹرز ان کے پاؤں کاٹ چکے تھے، مگر جس طرح کہ ہم بتاتے ہیں کہ پاؤں اور انگلیاں کاٹنا مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک مسئلہ جڑ سے حل نہ ہو۔ اس کے بعد جب یہ دوبارہ زخم بنا تو دوبارہ ڈاکٹرز نے اس کو کٹ کرنے کے لیے کہا ہے، مگر الحمدللہ جب ہمارا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تو آج علاج کو صرف 2 سے 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہیں ان 2 ہفتوں کا۔ تو یہ ہمارے مریض ہیں صابر حسین بھائی، تو ان سے ان کی کیفیت معلوم کرتے ہیں۔ جی صابر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام صابر ہزاروی ہے اور میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ میں تقریباً مارچ میں عباسی شہید ہاسپٹل گیا، وہاں پاؤں کا آپریشن ہوا جس کے باعث انگوٹھا خراب ہو گیا، اور اس کے بعد میں سول ہاسپٹل فٹ کیئر گیا، وہاں بھی تقریباً 2 ماہ مسلسل پٹی رہی، 2 دفعہ داخل کیا، اور آخر میں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جی آپ کا پاؤں کاٹا جائے گا، یہ ہماری تجویز ہے، آپ اس بارے میں سوچ کر بتائیں۔ ہم نے ان سے کچھ ٹائم لے لیا کہ جی آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں تو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، ASP سید شاکر حسین شاہ، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ڈاکٹر فہیم صاحب کا ایڈریس دیا، ہمیں بتایا کہ وہاں آپ جائیں۔ ہمارے 2 عزیز بھی گئے، ان کے پاؤں بھی ایسی گلے سڑے تھے اور انہوں نے صحیح کیے۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، اور بارش والے دن ہم آئے، ڈاکٹر صاحب کلینک پر موجود نہیں تھے، پھر فون پہ رابطہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب اسی گیلے بدن کے ساتھ واپس آئے، اور انہوں نے ہماری ٹریٹمنٹ کی اور ہمیں ادویات دیں، اور بولا بھائی باقی ادویات آپ بند کر دیں، یہ ادویہ آپ کھائیں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ کہ ہم وہ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، اور بہتری نہیں ہے بلکہ بہت بہتری ہے الحمدللہ۔ ہمارا زخم جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ بہتر ہے، اور بہت حد تک اس میں کمزوری آئی ہے ہمارے زخم میں، اور ہماری جو صحت کے اندر کمزوری تھی، زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھا، الحمدللہ وہ بھی جو ہے وہ ادویات کھانے سے بہتری آئی ہے، اور آج ہم 3رے ہفتے کی دوائی لینے کے لیے آئے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا پاؤں بہت جلد ٹھیک ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا صابر بھائی کہ جب آج سے 2 ہفتے پہلے آپ ڈاکٹر فہیم کے پاس آئے تھے تو یہ زخم جس طرح سوکھ رہا ہے اور جو ریڈنس آ رہی ہے، یہ سچویشن تھی یا کیا سچویشن تھی اس وقت؟ نہیں، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ زیادہ ریڈ تھا، اس وقت زخم زیادہ ریڈ تھا، جی ہاں پس بھی تھی اس میں اور زیادہ ریڈ تھا، اور جو نا مقصد پاؤں آج جس طرح حرکت کرتا ہے یا ٹانگ کرتی ہے اتنی زیادہ حرکت بھی نہیں تھی اس میں۔ اب تو الحمدللہ بہت حد تک بہتر ہے، بہت حد تک بہتر ہے جی۔ یعنی آپ مطمئن ہیں کہ زخم بھر رہا ہے، اور یہ جو سائڈوں پہ خشکی آ گئی ہے یعنی یہ زخم بھر رہا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ریڈنس ظاہر سی بات ہے، زخم پورا خراب تھا تو اس وقت تو ریڈنس بھی زیادہ ہوگی، مواد پیپ بھی زیادہ ہوگا جی۔ ابھی آہستہ آہستہ جیسے ہی ٹیشوز بنتے رہیں گے، جی جی سیلز بنتے رہیں گے تو یہ پس آنا پھر آہستہ آہستہ بند ہو جائے گا۔ جی جی کیونکہ پس آنے کا عمل تو یہ ہے کہ یہ ٹیشوز بن رہے ہیں،
اور الحمدللہ یہ بنتے رہیں گے تو اس طرح سے یہ سوکھتا رہے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں انشاءاللہ. مطمئن ہے. شوگر کتنی آ رہی ہے آج جی الحمدللہ جی. صبح میری شوگر تھی 113 اور ابھی دوپہر میں میری شوگر تھی 102. ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں یہی کہا کہ آپ کوشش کریں شوگر کنٹرول کریں. جتنی آپ شوگر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ زخم میں بہت جلد بہتری آئے گی. تو ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ پہلے ہماری شوگر 480 500 540 380 ایسے رہتی تھی. اب الحمدللہ ہم نے جو نا میٹھی چیزیں اور پھل فروٹ کھانا بھی چھوڑ دیے. اور میں شہر کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ شوگر والے مریض اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھیں اور انہیں بچائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں. بہت کمی بہت حد تک جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اور شہر کراچی سے نہیں پورے پاکستان سے پوری دنیا میں جہاں تک یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو میرے دوستو اپنی صحت کا خیال رکھو. یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ 1000 نعمت ہے. اس کا خیال رکھیں. صابر بھائی ایک بات اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جب آپ عباسی شہید ہاسپٹل گئے اور ڈاکٹرز نے آپریشن کیا. اگر اس وقت آپ ڈاکٹر فہیم کے پاس آتے تو نتائج دیگر ہوتے یا یہی نتائج جو آج مل رہے ہیں؟ نہیں جی بہت بہتر ہوتے اگر میں اس وقت آ جاتا. لیکن بات یہ تھی کہ ظاہر ہے علم نہیں تھا. علم ہونے میں ٹائم لگا اور اس کے بعد مجھے سول بھی کسی نے بتایا اور سول تو جس نے بھیجا اس نے کہا جی انشاءاللہ 100% آپ ٹھیک ہوں گے. کیوں ہمارے ایک عزیز ہیں وہ ہیں پنجاب سے آئے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ وہاں جائیں. وہاں بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر صبح 6 بجے بچہ جاتا تھا ٹوکن لیتا تھا پھر 9 بجے ہم پہنچتے تھے پھر 10 بجے نمبر آتا تھا. روزانہ کی بنیاد پر وہاں پٹی ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر صفائی ہوتی تھی زخم کی. لیکن وہ نتیجہ وہ نہیں دے سکے جو ہمیں ڈاکٹر فہیم صاحب کے آنے کے پاس ملا. کیا میسیج دینا چاہیں گے شوگر کے مریضوں کو یا ڈائبٹک فوڈ گینگرین کے مریضوں کو جی کہ جو انگریزی طریقہ علاج سے علاج کروا رہے ہیں اور آپ کو کیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ان کا علاج سکسیزفل ہے اور وہ اس علاج کو کنٹینیو کریں یا پھر وہ ہربل کی طرف آئیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حکمت تو بہت پرانا طریقہ علاج ہے نیا تو ہے نہیں بہت پرانا ہے. اور پرانے زمانے میں بہت قدیم زمانے میں لوگ حکمت سے ہی فائدہ اٹھاتے تھے اور حکمت سے ہی سارا کام ہوتا تھا. تو اب بھی جو ہے نا میری گزارش یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیر پا علاج ہے ٹائم لگتا ہے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. بھائی ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ طریقہ علاج بہت اچھا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کو فوری طور پہ کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ کو کم از کم نقصان نہیں ہوتا. لہذا میں گزارش کروں گا سجیسٹ کروں گا تجویز دوں گا مشورہ دوں گا اور عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے ہاتھ باندھ کے کہ آپ ہربل کی طرف آئیں. اور اگر ہو سکے تو ڈاکٹر فہیم صاحب ہیں انچولی پہ JDC والی گلی میں آپ اگر کسی سے پوچھ لیں گے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ تو وہ آپ کو بتا دے گا. ان کے پاس آپ آئیں اپنا علاج شروع کرائیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ کے پاؤں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا زخم ہے تو انشاءاللہ وہ 1 مہینے کے اندر آپ کو رزلٹ دے گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ ہربل کا رزلٹ لوگ کہتے ہیں سلو آتا ہے جبکہ آپ جس پروسیس سے گزرے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کو کتنی ساری ڈرپ لگی ہوں گی 4th جنریشن 3rd جنریشن اینٹی بایوٹکس آپ کو یوز کروائی گئی ہوں گی. تو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک کا استعمال انجیکشنز کا استعمال ہونے کے باوجود آپ کو رزلٹ زیادہ جلدی ملا یا صرف ہفتے 2 ہفتے یا 1-2 دن کی ادویات ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی استعمال کرنے کے بعد رزلٹ جلدی ملا؟ جی آپ کی بات ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تقریباً جب 2 دفعہ ہاسپٹل میں مختلف ٹائم میں ایڈمٹ رہا تو دونوں دفعہ ایک دن 10 دن رہا اور ایک دن میں 11 دن رہا. دونوں دن شروع کے 2-3 دنوں میں بالکل ہوش سے باہر رہا. مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اور وہ ڈرپ پہ ڈرپ لگا رہے تھے اور بار بار خون نکال رہے تھے کہ جی آپ کا ٹیسٹ ہوگا جی آپ کا ٹیسٹ ہوگا. بے شمار ڈرپس بھی لگیں اور دیگر انجیکشن بھی لگے لیکن اتنی جلدی مجھے وہاں آرام نہیں آیا جتنی جلدی مجھے ہربل سے آرام آیا. تو میں اسی لیے کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. کچھ علاج ایسے ضرور ہوں گے جس پہ ٹائم لگتا ہوگا لیکن یہ علاج ایسا ہے کہ اس میں
मैं समझता हूँ ज़्यादा देर नहीं लगती और ना ज़्यादा देर लगी है कि अब तक 2 हफ्ते हुए हैं और तीसरे हफ्ते की दवाई आज जाएगी और आज शुरू होगी दोपहर के बाद। तो 2 हफ्ते का ये रिज़ल्ट आपके सामने है कि ज़ख़म जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो रिमूव हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। और माज़रत के साथ जो हम सहाफ़ी लोग हैं, कलमकार लोग हैं, हम बहुत जल्दी किसी पे एतबार भी नहीं करते क्योंकि हम बाल की खाल उतारते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे तो मुझे यकीनन आपको ये बात समझनी चाहिए कि यकीनन मुझे आराम है और मेरा डॉक्टर साहब से इतना लंबा तारुफ ही नहीं है। 3 हफ्ते पहले हम आए थे और 3 हफ्ते के बाद हमारी ये तीसरी मुलाकात है। हर जो है मंडे को हम यहाँ आते हैं, अपनी अदविया लेते हैं और चले जाते हैं। और क्लिनिक भी काफ़ी रियायती क्लिनिक है, कोई इतना महंगा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हों। तो मैं आप सहाफ़ी हैं तो मैंने इतनी सारी बात कर ली और मुझे ख़ुद आपसे इंटरव्यू के दौरान पता चला कि आप सहाफ़ी हैं, इसीलिए मैंने इंटरव्यू को तवील करने का फ़ैसला किया। आखिरी सवाल आपसे ये कहूँगा, लोग ये कहते हैं कि हर्बल इलाज महंगा है बनिस्बत अंग्रेज़ी तरीका इलाज के या होम्योपैथी के। आप जो गुज़िश्ता चंद महीनों से इस परेशानी से गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद जिस अजियत से आप गुज़रे, उस अजियत और उन अखराजात को सामने रख के देखा जाए तो क्या आपको ये हर्बल इलाज महंगा लगा या आप क्या समझते हैं, सस्ता है या महंगा है ये? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है, महंगा और सस्ता उस सूरत में देखना चाहिए कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर महंगे से भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको महंगी चीज़ लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो एलोपैथिक तरीका इलाज है, हॉस्पिटल में जो हमने धक्के खाए उसमें हमारा ख़र्चा 4 गुना हुआ है, लेकिन जो हर्बल तरीका इलाज में इसमें 1 गुना उसके मुकाबले में ख़र्चा हुआ है और हमारी जो है ना रिकवरी भी जल्दी हुई है और बहुत बेहतरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ हर्बल तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत बेहतरी होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी टाइम लिया। ये एक नेक नियति की नीयत पर मबनी वीडियोस बनाई जाती हैं जो बिल्कुल सच बताया जाता है, जिसमें कि होता ये है कि जो मरीज़ मूजी अमराज के साथ अंग्रेज़ी या दूसरे तरीक़े इलाज की तरफ जाते हैं तो मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, जबकि 25,000 साल से राइज इलाज तिब आयुर्वेदिक, तिब यूनानी, तिब लुकमानी, अगर उस इलाज की तरफ जाया जाए, क्योंकि आप देखें जब से जदीद तरीका इलाज आया है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और इलाज भी होता जा रहा है, मगर इलाज नहीं हो रहा, मैनेजमेंट हो रही है। आज तक एक दर्द की दवा तो नहीं निकाली जा सकी जदीद तरीका इलाज में, एक मैनेजमेंट दी जाती है, एक रिलैक्सेशन वक्ती तौर पे दिया जाता है जिससे मर्ज़ बढ़ जाता है, क्योंकि दर्द अल्लाह ताला की नेमत है कि दर्द बताता है कि पीछे हो क्या रहा है। तो जब तक उसका जड़ से इलाज नहीं करेंगे दर्द के इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को इजाज़त दीजिएगा। शब्बीर भाई, अपना साबिर भाई के साथ, कैमरामैन हकीम कामरान के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।